یوں تو قرآن کریم میں توحید کے دلائل تقریباً ہر صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اسلام کی بنیاد کا بیان کرنا مقصود ہے تو اختصار کے ساتھ اسلام کے تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے توحید کا ذکر ان آیتوں میں ہے، جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس کے بعد دوسرے عقیدے کا بیان ہے، یعنی رسالت کا۔ رسالت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام اور اپنے دین کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ پیغمبر بھیجتا ہے۔ ان پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ وحی ایک کتاب کی صورت اختیار کرتی ہے جو آسمانی کتاب کہلاتی ہے، اور اس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ احکام درج ہوتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے کرنی ضروری ہیں، کن سے اجتناب ضروری ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے۔ یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سے شروع کیا ہوا ہے جب سے کہ انسان کو پیدا کیا، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی حکمت بالغہ پر اگر ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ رسالت پر بھی ایمان ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور حکمت دونوں سے یہ بات بعید ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج تو دے، دنیا میں پیدا کر دے، اور اس دنیا میں پیدا کر دے جہاں پر کہ خیر اور شر دونوں کا معرکہ جاری ہے، یا اگر وہ جگہ ایسی ہوتی جہاں پر کہ خیر ہی خیر ہوتی اور شر کا کوئی وجود نہ ہوتا، بھلائی ہی بھلائی ہوتی، نیکی ہی نیکی ہوتی، بدی کا کوئی وجود نہ ہوتا، تب تو بات کچھ سمجھ میں آ سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہنمائی کی حاجت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا جس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، تو اس میں انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا کام وہ کرے اور کون سا کام چھوڑے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت سے بہت بعید ہے کہ وہ انسان کو ایسی دنیا میں بھیج تو دے اور اس کو کوئی ایسے رہنما اصول نہ بتائے کہ تمہیں اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سا عمل نیک ہے، کون سا بد ہے، اور کس طرح زندگی کا ڈھانچہ انسان کو بنانا چاہیے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ انسان کو یہ ساری باتیں بتائے بغیر اندھیرے میں چھوڑ دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا نظام بھی بنایا ہے کہ وقتاً فوقتاً اسے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے جا سکیں۔ اسی نظام کا نام رسالت ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، ان پر وحی نازل کی جاتی ہے، اور پھر ان کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے۔ جس بندگی کا ذکر پچھلی آیتوں میں تھا کہ اللہ اپنے پروردگار کی بندگی کرو، تو بندگی کیسے کرو، بندگی کا طریقہ کیا ہو، یہ ساری باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور اسی سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری رکھا ہے اس وقت سے جب سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر تھے، اور یہ سلسلہ پیغمبری کا جاری رہا
یہاں تک کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رسالت کے مبارک سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ آپ آخری پیغمبر تھے، آپ پر نازل ہونے والی آخری وحی تھی، آپ نے جو کچھ ہم کو پہنچایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آخری پیغام تھا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے واجب العمل کیا گیا، اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی یعنی قرآن کریم وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ لہذا رسالت کے عقیدے پر عمل کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان ہو کہ سب وہ اللہ کے پیغمبر تھے، سچے تھے، اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اور آپ آخری پیغمبر تھے۔ آپ کے اوپر نبوت کی اور نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ تمام ہو گیا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین قرار دیا ہے سورہ احزاب میں، جیسا کہ تفصیل سے انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گا کہ آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا کہ آخری نبی آپ ہیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لہذا کسی بھی معنی میں کسی انسان کے لیے اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبی اپنے آپ کو نبی قرار دے، کسی بھی معنی میں، چاہے وہ تشریعی نبوت ہو یا غیر تشریعی نبوت ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے۔ لہذا عقیدہ رسالت میں یہ بھی ضروری ہے کہ پچھلے انبیاء کرام پر ایمان لایا جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے لائی ہوئی کتاب قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت قرار دیا جائے، اور اس کے آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو، رسالت کے دروازے کو سمجھا جائے، اور یہ یقین کیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے کہ وہ دروازہ بند ہے، اور اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور دجال اور کذاب ہوگا۔ یہ سب باتیں اس رسالت کے عقیدے کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک واضح دلیل جو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اب میں وہ دو آیتیں تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی کر نہیں سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دو آیتیں لا الہ الا اللہ کے بیان میں تھیں، اور یہ دو آیتیں محمد الرسول اللہ کے بیان میں ہیں، جو دونوں مل کر کلمہ طیبہ بنتا ہے جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے سچے پیغمبر ہونے پر
یوں تو بہت سی دلیلیں موجود تھیں. یہ دلیل ہی کیا کم تھی کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکے کے لوگوں میں اس حالت میں گزارے تھے کہ ان میں سے ہر شخص اس بات کا معترف تھا کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. لوگ اپنی امانتیں لے جا کر آپ کے پاس رکھواتے تھے. جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل جاتی اس کو 16 آنے لوگ درست مانتے تھے، اور اسی لیے آپ کا لقب اس معاشرے میں صادق اور امین تھا. صادق کے معنی سچا اور امین کے معنی امانت دار. یہ بات بالکل واضح تھی. آپ کی تمام زندگی حیات طیبہ 40 سال تک نبوت سے پہلے کی زندگی وہ ایک کھلی کتاب کی طرح اہل مکہ کے سامنے موجود تھی. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عام زندگی میں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو وہ اللہ کے اوپر کوئی بہتان باندھے اور اللہ کے اوپر بہتان باندھ کر یہ کہے کہ اس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے اچانک، یہ بہت ہی بعید بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر ایسے بھیجتا ہے. ہر قوم میں جو بھی پیغمبر آئے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پیغمبری سے پہلے کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ ان کے عادات کو، ان کے اطوار کو، ان کے کردار کو پرکھ چکے ہوتے ہیں. ان کی سچائی لوگوں پر واضح ہوتی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اول تو ان کو کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. سننے والے کو اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب ان نبوت جیسے معاملے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام جیسے اہم معاملے میں یہ کیسے جھوٹ بولیں گے. تو یہی معاملہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا. اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ نے پہلی بار دعوت دی تو مشہور ہے، سب مسلمان جانتے ہیں کہ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے، تصدیق کرو گے، مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ ہاں، آپ اگر یہ بات کہیں گے تو کیوں نہیں سمجھیں گے، ہم نے تو کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی آپ سے کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. تو اس لیے ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی کافی تھی ان کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اس واضح دلیل کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دوسرے لوگوں پر اتمام حجت کے لیے اور دلیل کو بالکل اور زیادہ مؤکد اور مضبوط کرنے کے لیے پیغمبروں کو کوئی معجزہ عطا فرماتے ہیں، یعنی ایسی چیز عطا فرماتے ہیں جو عام لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتی ہے، اور وہ چیز جب پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی عام جیسا شخص نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے. وہ جو ایسی بات جو غیر معمولی بات، خرق عادت یعنی عادت کے خلاف کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جو اسباب سے ماورا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو کچھ معجزات بھی عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ معجزات دکھا کر لوگوں کو اس بات پر اور زیادہ پختہ کر سکتے ہوں کہ ان کو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. پھر معجزات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً یہ ترتیب رکھی ہے کہ جس زمانے میں جس قوم کے اندر جس قسم کی چیزوں کا زیادہ رواج ہوتا ہے اور اس کو افضلیت کا معیار سمجھا جاتا ہے یا اس کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے، اسی کو
وہی چیز کسی نبی کو اس طرح دی جاتی ہے کہ وہ اسباب سے ماورا دی جاتی ہے اور وہ اس چیز کے اوپر غالب آ جاتی ہے جو معاشرے کے اندر رواج پذیر ہو چکی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، لوگ جادو کرتے تھے، طرح طرح کے جادو کرتے تھے، وہ جادو ہو یا نظر بندی ہو یا ویسے ہی ہاتھ کی صفائی ہو، اس کا اس زمانے میں بڑا رواج تھا، اور جو شخص جتنا بڑا جادو دکھاتا اس کو معاشرے میں اتنا ہی بڑا انسان سمجھا جاتا، اس کی تعظیم کی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ ایسا تھا کہ جو تھا تو اسی قسم کا جیسا کہ جادوگر لوگ کیا کرتے تھے، لیکن وہ ایسا قوی اور مضبوط تھا کہ جس نے تمام جادوگروں کے جادوؤں کو شکست دے دی اور سب کو نیچا دکھا دیا۔ تو ان کو ایک عصا زمین پر ڈال کر اس کو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جانا اور پھر اس سانپ کا باقی دوسرے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جانا، اس نے بالکل یہ بات علم نشرح کر دی کہ جو چیز یہ دکھا رہے ہیں یہ اس قسم کا جادو ہرگز نہیں ہے جو جادوگر دکھایا کرتے ہیں، یہ عالم اسباب سے ماورا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے کوئی چیز دی گئی ہے۔ چنانچہ ان سب سے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہی جادوگر جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب سے پہلے سجدے میں گر گئے، اور ان کے اوپر یہ بات جب واضح ہو گئی کہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص لطیف معاملہ ہے جو انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس واسطے ان کو یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں علم طب کا بڑا زور تھا اور لوگ طبیبوں کو بڑا اونچا مقام دیتے تھے اور ان سے علاج کرواتے تھے، ان کے علم کو علم سمجھتے تھے، ان کی معاشرے میں تعظیم و تکریم کی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا تعلق طب جیسا تھا کہ طبیب لوگ دوا دے کر علاج کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی دوا کے واسطے کے بغیر، کسی دوا کے کو استعمال کیے بغیر اپنا دست مبارک رکھ کر اور ان کا علاج اس طرح کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ان دواؤں میں تو کسی کو شفا ہوئی کسی کو نہ ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جب ہاتھ پھیر دیتے تو شفا ہو ہی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ شفا کر ہی دیتے تھے۔ اور عام طبیب جن امراض کا علاج کرنے پر قادر نہیں ہوتے، مثلا کوئی مادرزاد اندھا ہے، مادرزاد نابینا ہے، تو اس کو بینائی واپس دلانا کسی کے بس کا کام نہیں، کوئی طب اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادرزاد نابینا کو بھی ان کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح کوڑی کو، جو اس زمانے میں کوئی قابل علاج مرض نہیں تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو جس کا ذکر قرآن کریم میں آگے آئے گا۔ تو ہر دور میں عموماً اس قسم کا معجزہ نبی کو دیا جاتا ہے جس قسم کی چیزوں کا اس زمانے میں اتنا رواج ہو کہ ان کو قابل فخر سمجھا جاتا ہو۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے تو عربوں میں جس چیز کا سب سے زیادہ رواج تھا اور جس کو بہت قابل فخر سمجھا جاتا تھا وہ عربوں کی فصاحت و بلاغت تھی، ان کی شاعری، ان کا ادب اور ان کی فصاحت و بلاغت۔ یہ اتنے
اپنے فساد و بلاغت پر ناز کرتے تھے کہ جو لوگ عرب نہیں تھے ان کا نام انہوں نے عجم رکھا ہوا تھا. عجم کے معنی ہے گونگا. گویا اپنے سوا سارے لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں قوت گویائی جتنی ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور جتنی فصاحت و بلاغت اور ہمارے بیان میں تاثیر اور بیان میں زور جتنا ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ان کے میلے لگا کرتے تھے، عکاظ میں میلہ لگ رہا ہے، ظلم جنہ میں لگ رہا ہے، اور وہاں بڑے بڑے قبائل کے جو سورما تھے وہ جمع ہوتے تھے اور شعروں کے مقابلے ہوتے تھے، فی البدی اشعار کے مقابلے ہوتے تھے. یعنی پہلے سے سوچے ہوئے نہیں ہے، پہلے سے کوئی کہا ہوا قصیدہ نہیں ہے، لیکن ایک قبیلے کا آدمی کھڑا ہوتا اور وہ فی البدی فوراً اپنے قبیلے کی تعریف میں اشعار کہتا اور دوسرے قبیلے کی تردید میں اور اس کے حجم میں اشعار کہتا. اس کے مقابلے میں دوسرے قبیلے کا آدمی کھڑا ہو جاتا، وہ اسی بحر میں اسی قافیے میں اس کا جواب دیتا. اور یہ منظر ابھی کچھ عرصے پہلے تک بھی موجود تھا، اور اہل عرب کے ہاں یہ مقابلے ہوا کرتے تھے اور حیرت انگیز طور پر ہوا کرتے تھے. تو ان کو اپنے فصاحت و بلاغت پر ناز تھا. وہ کہتے تھے ہم سے بہتر کسی اور کی زبان نہیں ہو سکتی. وہ شاعر بڑے زبردست تھے، وہ خطیب بڑے زبردست تھے، اور شاعروں اور خطیبوں کو ان کے معاشرے میں بہت اونچا مقام حاصل ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا. کہ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ جب اہل عرب نے اس کو سنا، بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے خطیبوں نے، فصاحت و بلاغت کے شناوروں نے، تو سنتے ہی یہ ان کا دل پکار بیٹھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. یہ کلام یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام لا سکے. اس کے بے شمار واقعات روایات میں موجود ہیں، اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعات بیان کیے ہیں جن میں اہل عرب کا قرآن کریم کو سننا اور اس کا ان کے اوپر اثر ڈالنا یہ مذکور ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرما رہے ہیں. اور وہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے اہل عرب کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو تم تو بڑے خطابت و شعر کے سورما ہو، فصاحت و بلاغت کے شناور ہو. اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور بنا کر دکھا دو، تو پتہ چل جائے گا کہ تم یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. اس سے پہلے قرآن کریم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ کوئی شخص اس قرآن کے برابر، قرآن کا مثل کوئی چیز نہیں لا سکتا. پھر ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی کا گھڑا ہوا ہے تو تم ہی گھڑ کر لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. لیکن اب اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں چلو 10 صورتیں بھی نہ صحیح، ایک جیسی ایک صورت بھی جو قرآن جیسی ہو وہ بنا کر لے آؤ، تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور ساتھ ہی صرف اتنا ہی نہیں کہ چیلنج دیا، بلکہ اگلی آیت میں یہ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر سمجھ لو کہ اب قرآن کریم کو جھٹلانا یا قرآن کریم کی تکذیب کرنا یا اس کو اللہ کا کلام نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے گا اور پھر تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا.
پھر اس چیلنج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم خود تنہا نہیں کر سکتے تو اپنے حمایتیوں کو بلا لو، سارے حمایتیوں کو جمع کر لو۔ حمایتیوں سے مراد یہ کہ جو بڑے بڑے خطیب اور شاعر ان کے معاشرے میں پائے جاتے تھے اور جن کے خطبوں اور شعر کی مدد سے وہ اپنے قبیلوں کے فخر بیان کیا کرتے تھے، مفاخر بیان کیا کرتے تھے، ان شاعروں خطیبوں کو سب کو جمع کر کے بلاؤ اور بلا کر معلوم کرو اور بلاؤ کر کہو کہ بھائی اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر لاؤ۔ لیکن فرمایا کہ کوئی تم یہ کام کر نہیں سکو گے، اور یہ پیشین گوئی بھی فرما دی کہ نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ ذرا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا چیلنج، اتنا واضح چیلنج دیا جا رہا ہے، کوئی بہت لمبے چوڑے کام کا نہیں، ایک سورت بنا کر لانے کا، اور سارے اہل عرب کو دیا جا رہا ہے، اور جن کے ان کے بڑے بڑے خطبہ اور شعراء تھے ان سب کو یہ چیلنج دے کر دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر قرآن ان لوگوں نے، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، مکہ مکرمہ سے نکالا، جنگیں لڑیں، اور ایک جنگ نہیں 10 جنگیں لڑیں، لیکن کسی سے اتنا نہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر لیتا اور کہتا ٹھیک ہے میں اس چیلنج کو قبول کر کے یہ صورت لے کے آتا ہوں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک مثال نہیں ہے کہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھا ہو۔ پورے اہل عرب میں کسی نے بھی اس بات کی جرات نہیں کی۔ بعض روایتوں میں، تاریخی روایتوں میں، ایک دو آدمیوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ حماقت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جو کلام وہ بنا کر لائے اور اپنے ہم قوم لوگوں کو، کافروں کو سنایا تو وہ خود کافر پر ہنسنے لگے کہ تم کیسا کلام بنا کر لائے ہو، یہ قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور کبھی بھی ہم اس کو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیلنج 1400 سال سے آج تک چلا آتا ہے، اور کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول کر کے کوئی ایسا کلام پیش نہیں کیا۔ جن لوگوں نے کیا، دوسرے غیر جانبدار لوگوں نے، خود کافر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا یہ کلام قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ فصاحت و بلاغت کیا ہے اور کس طرح، کیا اسلوب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی مہارت بھی درکار ہے اور عربی زبان کا ذوق بھی درکار ہے۔ اس ذوق سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود میں نے اپنی کتاب علوم القرآن میں اس کے اوپر مفصل بحث کی ہے اور قرآن کریم کے اعجاز کے وجوہ بیان کیے ہیں کہ وہ کیوں معجزہ ہے، کن کن حیثیتوں سے وہ معجزہ ہے۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات بہرحال ہر انسان کے لیے کھلی ہوئی ہے کہ یہ چیلنج دیا گیا، سارے اہل عرب کو دیا گیا، کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا اور کسی نے کوئی ایسی صورت پیش نہیں کی جو بالکل واضح دو ٹوک اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ آج تک اپنی اصل صورت میں محفوظ چلا آتا ہے۔